آف میں نے جو آپ کو حدیث دکھائی ہے اس کے اوپر حسن صحیح کا حکم لگتا ہے، آپ یہ پڑھیں، شاباش، ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آپ جی ٹائم ضائع آپ کر رہے ہیں، آپ نے قادیانی اور شیعوں کو جنتی قرار دے دی ہے۔ یار پڑھ لو یار، اب تو سن کے آ گئے ہو گوگل سے، گوگل سے سن کے آنے کے بعد بھی ایسی بات نا، نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، گوگل سے سن کے آئے ہیں نا، تیاری پکی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اب اوپر آ رکھا ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ او بے وقوف لوگو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا پڑھنا نہیں ہے، نہیں اچھا انٹرٹینمنٹ ہے یہ اب تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عاصم بھائی، گوگل سے سننے کے باوجود نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ تو اب کیا ہوگا؟ یہ تو بھائی اب کوئی آپشن بچا نہیں، اور اے آئی یہ چلا نہیں پائیں گے یہاں پہ۔ اچھا ایک اپائے ہے، آپ ہجے لگا لو، باقی ہم دیکھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں تمام بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی پروگرام جاری ہے، اور آپ ماشاءاللہ سارے اکٹھے لائیو آئے ہیں۔ تو میری صبح بلکہ کل مفتی یاسر واجدی صاحب سے فون پہ میسج پہ بلکہ بات بھی ہوئی ہے، تو میں نے یہ کہنا تھا کہ مفتی یاسر صاحب ایک ماشاءاللہ اچھے منجھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، میری ان سے جو ہے محبت ہے، اور یہ کہ میری ان سے ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے۔ میں نے ونس اگین ڈیبیٹ کے لیے کہا ہے کہ آئے مجھ سے المحنت الفنت پر بات کر لیں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھ سے المحنت الفنت عقائد علماء دیوبند پر بات کریں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آپ میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے جو بھی معاملے ہیں وہ ان کے ہی چینل پہ آپ طے کر لیں تو بہتر ہے، یا بات کر لیں۔ ابھی مفتی صاحب یہاں پہ ہیں نہیں، تو ان کے متعلق جو ہے وہ کسی طرح کی گفتگو یا تبصرے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جی۔ اچھا، انجینئر مرزا علی صاحب کی آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ انجینئر صاحب کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں سارے انجینئر صاحب کے حوالے سے؟ انجینئر صاحب تو ماشاءاللہ دین کا کس نے کام کہا کر ہم لوگ رہے ہیں، پریشان اللہ ہیں؟ کی بات کر رہے ہیں۔ کس نے کہا ہم لوگ پریشان ہیں؟ میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے ان کی آپ تھامنے لگائی خود ہی ہوئی سوچ رہے ہیں، پکچر لگائی ہوئی، فوٹو لگانے کا مطلب پریشان ہونا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انجینئر تو صاحب کیا جب فوٹو پرابلم؟ لگاتے ہیں علماء کی تو انجینئر صاحب پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کیوں پریشان ہوں گے تو بھائی؟ انجینئر ماڈرنسٹ آپ کو لوگوں سے کیا ہم پریشان نہیں ہوتے۔ سنیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ماڈرنسٹ لوگوں سے ہم پریشان نہیں ہوا کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ماڈرنسٹ لوگوں کے بارے میں اپنے پبلک کو بتاتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پریشان ہوتے ہوں تو ان کی بھی پریشانی دور ہو جائے، کہ ایسی ہوائیں چلتی رہتی ہے اور بس گزر جاتی ہے، بات ختم ہے، ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جانتے وانتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا میں اسی چاہوں لیے گا کہ تو آپ لوگ کہ آصف بھائی بات کریں۔ رکے آپ اماد لوگ بھائی ایک منٹ، رکے اماد بھائی ایک منٹ رکے۔ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ عاصم بھائی بات کریں فی الحال کچھ دیر کے لیے، جب تک یہاں پہ اماد بھائی ہیں، پھر ان کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی عاصم بھائی۔ ہاں بات کریں، میری بات بھی سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ذرا مجھے عقائد علماء دیوبند پر نبی علیہ السلام کی جسم عطر کے ساتھ جو مٹی مس کر یا شکابہ کرسی سے افضل ہے، نعوذ باللہ، اس پر قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ آپ میں سے کوئی مناظر کرنے والا ہے، ڈیبیٹ کرنے والا ہے تو سامنے آئے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم یہاں جو ہے وہ علماء دیوبند یا علماء بریلی یا علماء خیر آبادی یا علماء جون پور یا علماء اہل حدیث کے جو ہے سمجھیں کہ ان کے متعلق ہو کر کے اور ان کے دفاع میں ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ میں سے کوئی دیوبندی نہیں ہے؟ آپ کو کس نے یہ بات کہہ دی کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، علماء بریلی، علماء دیوبند، علماء دہلی، علماء خیر آباد، علماء جون پور یا علماء فرنگی محل، ان سب کے دفاع میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے سنے اتنے علماؤں کے نام بھی جتنے میں نے گنائے ابھی یہاں پہ؟ اچھا آپ اگر نہیں بیٹھے تو یہ بتائیں کہ آپ دیوبندی ہیں؟
آپ یہاں پہ فرقہ واریت کی بات کرنے آئے ہیں؟ آپ کیا ہیں بتائیں؟ آپ کون سے فرقے سے میں تعلق تو رکھتے ہیں؟ مسلمان، ہاں میں بتاتا ہوں میں اونلی اہل سنت منہج سے میرا، اور میں اونلی مسلم ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آگے بات کریں۔ اچھا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اہل سنت سے ہیں؟ ہاں، اہل سنت میرا منہج ہے، اور میرا کوئی فرقہ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح، جیسے دیوبندی ایک فرقہ ہے، اہل بریلوی۔ سنت منہج ہے، اہل سنت منہج ہے، یہ کون سی، یہ کس نے کہی یہ بات کہ اہل سنت منہج ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے گڑھی ہے؟ آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہ اہل سنت منہج ہے؟ کس نے کہی ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ بات کس نے کہی ہے کہ اہل سنت منہج ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ نہیں بھائی، آپ بتائیں کس نے کہی ہے یہ بات کہ اہل سنت ایک منہج ہے؟ کس نے کہی ہے یہ میرے بات؟ بھائی، اہل سنت ایک منہج ہے، ابن یہ بات تیمیہ، کس نے کہی ائمہ ہے؟ مجتہدین یہ کہتے ہیں اہل سنت ایک منہج ہے اگینسٹ بالمقابل اہل تشیعوں کے۔ یار آپ اس تو بات کو یعنی آپ امام ابن تیمیہ اور محدثین کے مقلد ہیں کہ وہ جو کہیں گے مان لیں گے آپ؟ مقلد میں نہیں ہوں آپ لوگوں کی طرح، میں تو تحقیقی بات کر رہا ہوں۔ تحقیقی بات، تو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت ایک منہج ہے، یہ بات کسی یعنی کہ نبی نے اچھا، کہی ہے یا کسی ایک عام آدمی نے کہی ہے؟ آپ کے نزدیک اہل سنت کیا ہے؟ منہج ہے یا فرقہ ہے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت فرقہ ناجیہ میں سے۔ او میرے بھائی، فرقہ نہیں ہے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، ایک گروہ اس سے جنت پہلے میں کیا جائے گا ما فرمایا؟ انا وہ پوری حدیث فرقہ پڑھ بنا دیں، وہ لیا۔ پوری حدیث پڑھ دیں۔ نہ وہ پوری حدیث پڑھ دیں، وہ پوری حدیث پڑھ دیں، وہ صرف ایک ٹکڑا نہ پڑھے آخری کا، یہ پوری مجھے حدیث پڑھیں، بتائیں، پوری حدیث میں پڑھیں، پڑھتا ہوں پڑھیں پوری حدیث۔ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ جنت میں جائے گا، نہیں، آپ وہ اللہ فرقہ کے نبی نہیں، صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم نے فرقہ اردو کیسے میں نہیں فرمایا، آپ عربی پڑھیں، آپ عربی پڑھیں، آپ عربی پڑھیں، عربی حدیث پڑھیں، میں نے کہا حدیث کا متن پڑھیں، آپ ترجمہ نہ۔ اسم بھائی، اب میں اگر آپ آتا ہوں، اسی اجازت دیں پر تو وہ آتا ہوں۔ حدیث میں ابھی لے آپ آؤں اسکرین کے اوپر تاکہ یہ پڑھ ابھی سکیں۔ بات کی ہے، ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ اہل سنت ایک فرقہ ہے، اس پر قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہے؟ یہ میں نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہے؟ تو آپ پھر آپ کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی کے اوپر۔ میں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ کہیں دوسری جگہ بات نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے کہا ہے اہل سنت ایک فرقہ ہے، تو آپ نے الزام لگا دیا۔ میں اس کو ابھی بھی انڈورس کرتا ہوں بھائی، میں ابھی بھی انڈورس کرتا ہوں اہل سنت فرقہ ناجیہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ابھی بھی انڈورس کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، ایک منٹ اوور لیپنگ نہیں، ایک ایک کر کے بات کریں گے، آپ کلیم پہ کلیم کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے بات کریں، اوور لیپنگ نہیں کرنا۔ آپ بات کریں، ہاں آپ بات کریں۔ جی چلیں، آپ نے کہا کہ اہل سنت ایک منہج ہے، کیا اس جملے کے اوپر آپ کوئی قرآن یا حدیث سے کوئی نص لا سکتے ہیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ اہل سنت ایک منہج ہے؟ میں نے تو محدثین کی بات کی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے میں مقلد نہیں ہوں۔ آپ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے فرقہ ہے، اس پر قرآن اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ نے جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر۔ آپ نے جتنی باتیں کرنی ہیں وہ فرقہ واریت ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سب سارے آپ فرقہ واریت کی باتیں دوسری جگہ پھیلائیں گے، یہاں پہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ اہل سنت ایک منہج ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ آپ محدثین کی بات کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ان کے مقلد ہیں کیا کہ وہ جو بات کہہ دیں گے آپ مان لیں گے؟ اور بھائی میرے قرآن کی آیت پڑھ دینا کہ فرقہ ہے اہل سنت، آپ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اہل سنت ایک منہج ہے، پڑھ دیں آپ ایک آیت۔ میں آپ کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ایک سنت، اور سنت وہ بھی صحیح حدیث۔ مجھے آپ یا تو ایک نص پیش کریں جس کا ترجمہ بنتا ہو کہ اہل سنت ایک منہج ہے، یا تو قرآن سے یا حدیث سے آپ مجھے ایک نص پیش کریں، یا مانیں کہ آپ محدثین کی بات کو جو کہ نص میں نہیں آئی ہے اس کو بھی آپ مان لیتے ہیں۔ نہیں، محدثین کی بات اگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے فرقہ ہے، اس کو قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟
میں نے یہ دعویٰ کب کیا کہ اچھا آپ کے نزدیک باتیں صرف قرآن سے ثابت ہوتی ہیں یا قرآن کے علاوہ سے بھی ثابت ہوتی ہیں؟ میں تو اپنی بات میں قرآن ثابت کر لوں تو آپ بھاگ جائیں، یہ تو پھر غلط بات ہے نا. آپ قرآن سے ثابت کریں نا کہ اہل آپ کے نزدیک صرف قرآن جو ہے وہ یعنی کہ ثابت کرنے کا معیار ہے، قرآن کے باہر سے دوسری چیزیں ثابت نہیں ہوتی. ہاں آپ بات کی ہے نا. اس کا جواب سنو، اس کا جواب یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا، فرمایا پہلے قرآن سے فیصلہ کرنا، پھر سنت، پھر اجماع، پھر وہ ساری حدیثیں میں نے آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیں. آپ سے میں نے جو سوال پوچھا ہے وہ بتائیں آپ. ہاں جو میں نے سوال پوچھا وہ بھی بتائیں نا. ایک منہج ہے، اہل سنت ایک منہج ہے، اس کے اوپر قرآن یا حدیث کی کوئی نص ہے آپ کے پاس جس کا یہ ترجمہ ہوتا ہو؟ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے فرقہ کہا ہے اس کو؟ میں نے کب کہا کہ قرآن کی آیت؟ میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس نص ہے. نص میں نص کی بات کر رہا ہوں، میں تو پوچھ ہی نہیں رہا نا آپ سے. قرآن یا حدیث کی میں نے تفریق نہیں کی نا، قرآن حدیث کی تفریق نہیں کی. میرے پاس نص ہے، نص. آپ کے پاس نص ہے؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے میرے پاس جس کا ترجمہ فرقہ ہوتا ہے. عاصم بھائی آپ کہیں تو میں آن اسکرین لے کر آ جاتا ہوں. جی بس الگ بھائی اب لے ہی آئیں، اب لے ہی آئیں ان کو نص دکھاتے ہیں. ایک منٹ عماد بھائی، ایک منٹ میں فرقے کا لفظ دکھاتا ہوں. میں آپ کو فرقے کا لفظ دکھاتا ہوں. اللہ کا نبی نے فرمایا کہ یہ فرقہ ہے تو پھر میں آپ کی بات مان جاؤں گا. جی بات آپ ڈسپلے کریں پلیز. جی جنتی فرقہ دکھائیں گے ہم آپ کو، جنتی فرقہ کا لفظ دکھائیں گے. فرقہ ناجیہ کا لفظ استعمال کریں، فرقہ ناجیہ کا میں نے لفظ استعمال کیا. فرقہ دکھانا ہے، بالکل فرقہ دکھائیں گے. اسکرین پہ لائیں ہم وہی لفظ دکھائیں گے جو کہ اہل سنت کے مقابلے میں جو لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہوا ہے جس کو یہ فرقہ کہتے ہیں، وہی لفظ سیم ٹو سیم وہی لفظ جو ہے ہم اہل سنت کے لیے بھی دکھائیں گے. چلیں دکھائیں. بس الگ بھائی اسکرین شیئر کر دیے میں نے. توحید بھائی اگر ہیں تو، یا اگر دوسرے بھائی کے پاس کنٹرول ہے وہ توحید بھائی. جی پڑھیں عماد بھائی. اور بھائی آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کے بندے دعویٰ آپ لوگوں کا ہے، آپ نے فرقہ کے لفظ دکھانا ہے مجھے. ہاں بالکل بالکل آپ پڑھیں تو اس حدیث کو پڑھیں نا کیا لکھا ہوا ہے. فرقے کا لفظ آ جائے گا، آپ پڑھنا شروع کریں. فرقے کا لفظ آئے گا. پڑھنے نہیں آتی ہے حدیث، اس میں تو زبر زیر بھی لگے ہوئے، پڑھ لیں گے آپ. سبعین فرقہ، کیا یہ فرقہ ہے اہل سنت؟ آپ پورا آپ پڑھیں تو، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں تو پورا. نہیں آپ وہ میرے بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا کہ اہل سنت ایک فرقہ ہے. حدیث لا کے رکھ دی ہے، پڑھنے نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ حدیث لا کے میں نے رکھ دی ہے، پڑھنے نہیں آ رہی آپ کو. پوری حدیث پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ یہاں تک اوور لیپنگ ہو رہی ہے. ایک ایک بندہ کر کے بولے. عماد بھائی ایک بات کو 50 بار نہ ریپیٹ کرے. آپ کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، ہاں یا نہ بول دیجئے. میرے بھائی آپ نے دعویٰ کیا، پڑھنا آپ نے ہے نا اللہ کے بندے. نہیں ہم نے دعویٰ کیا، ہمارا کام تھا پروف لانا. آپ اس کو مان رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اہل سنت کے لیے فرقے کا لفظ اس میں نہیں ہے، اس حدیث میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جو حدیث قرآن کے حدیثی آپ نے قرآن کو چھوڑ کے، آپ نے قرآن کو چھوڑا ہے پہلی بات، اور حدیث جو پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ بات کر رہے ہیں. یہ اماد الاسلام جو ہے وہ منکرین حدیث والے الفاظ بول رہا ہے. یہ وہی منکرین حدیث والی بات کر رہا ہے. اگر منکرین حدیث نہیں ہے تو اس کو پڑھیں آپ. اگر آپ منکرین حدیث میں سے نہیں ہے تو اس کو پڑھیں آپ. میں پڑھتا ہوں میری بات سن لیں. اس کا مطلب ہے جو آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے نا، آپ نے خود ساختہ، اس کا مطلب ہے شیعہ بھی عربی کی عبارت ہے. ہم نے عربی کا متن لایا، کوئی ٹرانسلیشن نہیں، اوریجنل عربی کا یہ ٹیکسٹ ہے. اگر آپ منکرین حدیث نہیں ہے تو اس کو پڑھیں. میں بھی عربی پڑھتا ہوں، میں بھی ٹرانسلیشن نہیں کرتا. چلیں پڑھیں عربی کے اوریجنل پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھا دیں. اوریجنل عربی پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھا دیں. ہمیں مفہوم میں کیوں سمجھاؤں؟ اللہ کے بندے مفہوم آپ نے غلط لے رہے ہیں. آپ مفہوم لے رہے ہیں آپ. ارے میرے بھائی آپ جو صحیح لے رہے ہیں آپ ترجمہ کر دیں اس کا اردو میں ہماری آڈینس کے لیے. اور آپ صحیح ہم غلط ترجمہ کر رہے ہیں، آپ صحیح ترجمہ کر دیں. ہم تو آپ ہی کو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اور اس کا صحیح ترجمہ آپ کر دیں. میری بات سنیں نا، میں ترجمہ کرتا ہوں، میری بات سنیں. جو آپ خود ساختہ ترجمہ کر رہے ہو نا، اس لیے قادیانی اور شیعہ بھی جنتی ہیں. ہم نہیں کر رہے ہیں، اپنا ترجمہ کرتے ہو.
भाई आप अपना तर्जमा, इसलिए तो हम कह रहे हैं अपना तर्जमा करें, आप हमारे तर्जमे को छोड़ें, आप ये अरबी की इबारत पढ़ें और अपना तर्जमा करें। आप अपना तर्जमा करें। ये फिरका नहीं है, ये फिरका नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये हदीस यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत अरबी पढ़ दो, हदीस अरबी आपके पढ़ दो सामने मेरे अरबी भाई। पढ़े और देखो तर्जुमा इमाद करें। भाई, आपने अभी इमाद कहा भाई ये है देखो, कि मैं पढ़ूंगा। इमाद भाई अल्लाह के बंदो, इतना हिस्सा पढ़ दो, सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ दो, सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ दो। मैंने आपके लिए आप शॉर्ट कर दिया, आपको पूरा भी ओहो, पढ़ने की जरूरत मेरी नहीं। बात तो सुने, आप पढ़ मेरी बात तो सुने। आप लोग जो खुद साख्ता तर्जुमा कर रहे हो ना, ये फिरके का ये लफ्ज, नहीं पड़ेगा। ये आप बोतान भाई हमारे खुद साख्ते तर्जमे को छोड़ें। हाँ, हमारे जिनको खुद पढ़ना नहीं साख्ते आता, तर्जमे को छोड़ें, अपना तर्जमा करें आप। और नहीं कर जिनको सकते पढ़ना हैं नहीं तो फिर आता, जाएं आप। समझा, मैं तो मॉडर्निस्ट आपको समझा मिर्जा रहा हूँ के कि फिरके फॉलोअर्स को जन्नत में पढ़ना नहीं आता जाएगा। है, मॉडर्निस्ट मिर्जा के फॉलोअर को पढ़ना मैं आता आपको है, कह रहा हूँ कि फिरका जन्नत में नहीं जाएगा, मॉडर्निस्ट मिर्जा के फिरका फॉलोअर को जन्नत में पढ़ना नहीं आता है, जाएगा। अगर आपने फिरके मॉडर्निस्ट को, अरे यार बहसबाजी नहीं करनी मुझे तुमसे, बात भाई सीधी सी इसको, सुनो। ये बंदा जो है ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है कौन जन्नत में जाएगा कौन ये अल्लाह ताला के जो है वो बिहाफ पे जैसा लग रहा है बातें कर रहा है। भाई तू छोड़ दे, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, वो बैठ के यहाँ ना नहीं डिसाइड करना। जो हदीस की मतन है अगर पढ़नी है तो मैसेज करो आप कि मुझे, हाँ मैं आऊंगा, वो हदीस का मतन पढ़ूंगा और मैं उसका तर्जमा करूंगा। हम तो भाई छोड़ दे रहे, आप पे आप ही मतन पढ़ो तर्जमा करो। हम तर्जमा करेंगे तो अभी हमारे तो खुद साथ का तर्जमा, अपना खुद का तर्जमा करो। अगर करना है अभी तो ये वो कम चैट में अरबी, कहो कि आसिम भाई ये अरबी की इबारत को कॉपी करके अभी ये गूगल ट्रांसलेट वाले सेक्शन में जाके लिसन कर रहा है, थोड़ी देर बाद आके पढ़ेगा। मॉडर्निस्ट मिर्जा के जो अक्सर फॉलोअर्स है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो पीछे से थोड़ा सा आएगा लिखा हुआ, शायद इनको पढ़ना नहीं आता, हम समझ सकते हैं। कम से कम ये एतराफ कर लें, फिर हम पढ़वा लेंगे बसालत भाई से। बिल्कुल अच्छा आसिम भाई, एक और हमने तो यार छोटा कर दिया ना जर्नो भाई, उसको उस पूरी हदीस को छोटा करके बयान कर दिया कि यार ऊपर वाला तू ना पढ़, तू वहां से ना पढ़, चेन ऑफ जनरेशन से जहाँ शुरू हो रही है, तू हदीस का इतना हिस्सा पढ़ता है जहाँ पे 73 सेक्ट्स का जिक्र है, वो पार्ट पढ़ते, वो नहीं पढ़ा तो प्लेनेट कम अर्थ से कम वाला मामला है ना बादशाह भाई, प्लेनेट अर्थ वाला अबू मामला तराब है। भाई कुछ कह रहे थे, अबू तराब भाई ने कई बार माइक अनम्यूट किया है। बोले अबू तराब भाई क्या कह रहे हैं? इन्होंने बात करते करते बीच में एक कहा कि आप जो खुद साख्ता तर्जुमा कर रहे हैं इसके हिसाब से कादियानी और शिया भी जन्नती हैं। अब थोड़ा सा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ऑडियंस की तरफ मुखातिब हैं, जिसमें से अक्सर अहले तशय्युअ भी हजरात की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या इमाद यहाँ पे इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, असल को उन्होंने कादियानी को इक्वेट कर लिया कि भाई शिया और कादियानी भी हैं वो जन्नती हैं? क्या इंजीनियर साहब इनके जन्नती होने में जो है नहीं समझते हैं, सिर्फ आगे आगे इनके सामने इनकी मस्जिदों में जाकर साथ दिखाना होता है? ये चीज थोड़ी सी काबिल तवज्जो है। अच्छा, इनको आप मैसेज करें मुझे, इमाद साहब बैक स्टेज, आप तर्जुमा करेंगे अरबी की इबारत पढ़ के तो फिर मैं लूंगा आपको ऊपर। आप मैसेज कर दीजिए मुझे प्राइवेट में, मैसेज करें मैसेज। और तौहीद भाई ने कैसी चाल चली है, तौहीद भाई ने जर्नो भाई और मेरे दरमियान बिठा के ऊपर आसिम भाई को मुसल्लत कर दिया, बंदा भाग ही नहीं सके कहीं से, और सीधे हाथ पे मुझे रखा है, आप देखें जरा। अच्छा, मैं चाहता हूं इनसे थोड़ा गुफ्तगू हो जाए 2-4 मिनट, लेकिन अगर ये गुफ्तगू करने के इरादे से आए हैं तो, अगर ये ऐसी रोलर रप्पा पाने आए हैं तो फिर नहीं हो पाएगी। रोलर रप्पा ना पाए भाई, सिंपल सी बात है, इनको बोलेंगे ये पढ़ के तर्जमा कर दे, उसका टाइम जाया नहीं करना है। 1:15 हो रहे हैं यहाँ, तो टाइम जाया नहीं करना। ओके चलो ठीक है। बसालत भाई आप स्क्रीन फिर से शेयर कर दीजिए। स्क्रीन फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करें आप पहले। आसिम भाई इनको सिखाया हुआ ना, टाइम कयामत तक है तो इनको अंदाजा नहीं है कि कहाँ 1:45 हो रहा है और कहाँ 1:45। जी है तौहीद भाई, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके सामने शेयर है इमाद भाई, आप पढ़े और तर्जुमा करें। जी इमाद भाई बोले भाई। जी जनाब, मुझे स्क्रीन शेयर अभी मुझे नजर नहीं आ रही। दूसरे की बात है, आप भागे ना, आज दुनिया देख ले कि आप भाग रहे हैं सारे। देख लिया, गूगल ट्रांसलेशन पे सुन लिया आपने, गूगल वॉइस पे सुन लिया आपने। भगाऊंगा, वो भी दौड़ा के भगाऊंगा। कितने बड़े बड़े जो है वो लफ्जों में नजर आ रहा है। ऑडियंस थोड़ा कमेंट करे नीचे।
हाँ अच्छा, इनकी आंख ये का भी देखें, इशू हो सकता है, रिकमेंड चश्मा लगा लें। दिख रही है नहीं दिख रही हदीस? सही बात है सामने हमारे भाई भाई, आप हम भाग रहे हैं मगर आपके पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा आप सा ये गौर कर लीजिए। आप भाग आप ठीक है, आप ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप ठीक है, आप ठीक है। मैं आपको सुनन अबी दाऊद 4596, ठीक है, और इस हदीस को हसन कहा गया, हालांकि सही हदीस नहीं है, हसन है, चलो वो भी हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से रिजल्ट निकाला है मैंने फिरका का, मैंने जो वसबईन आपको फिरका। मैंने एक मिनट, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने जो आपको हदीस दिखाई है उसके ऊपर हसन सही का हुक्म लगता है, आप ये पढ़ें, शाबाश, टाइम जाया नहीं करना। आप जी टाइम जाया आप कर रहे हैं, आपने कादियानी और शियों को जनती अबे करार दे पढ़ दी ना है। यार, पढ़ लो यार, अब तो सुन के आ गए हो गूगल से, नहीं दे गूगल रहे, से नहीं सुन के कर रहा आने हूँ के टाइम बाद भी जाया, ऐसी बात ना। नहीं नहीं टाइम नहीं, जाया पढ़ेंगे, नहीं ये कर रहे, पढ़ेंगे, गूगल ऊपर से आओ। सुन के आए हैं ना, फिरका तैयारी पक्की है इनकी। ठीक है, फिरका अब ऊपर आ रखा है भाई, टाइम टाइम नहीं है हमारे पास, इतना पढ़ना है या नहीं पढ़ना? ओ बेवकूफ लोगो, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अरे यार वातसिमू, निकालो पढ़ना नहीं है। इसको, निकालो इसको। नहीं नहीं, अच्छा एंटरटेनमेंट है ये अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आसिम भाई, गूगल से सुनने के बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हैं ये, तो अब क्या होगा? ये तो भाई अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, और एआई ये चला नहीं पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चलो उपाय अब है, आप हिज्जे लगा लो, बाकी हम देख लेंगे। ऐसे बगैर ये आएगा मुझे मजा। आप मैं कुछ हिज्जे लगा करने लो। वाला हूँ, रुको मैं इनके साथ कुछ करूंगा भी, बस आप लोग देखते रहें जरा। ये हदीस में नीचे कर रहा हूँ और मजे लें आप, सब इनके मजे लें। बोलते हैं, बोले। ये अच्छा है, जबरदस्त। अच्छा, फिर क्या हुआ? ओके, ठीक है, अच्छा अच्छा समझ ओके, गए। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? ओके, अरे वाकई में क्या मिर्जा भाग गया था? सच में? अच्छा ये तो पूरा मीम ऐसा बना कैसे दिया। हुआ? फिर कहाँ गए आप? मुस्लिमों के चैनल पे गए। अच्छा अच्छा। अच्छा, जब मुफ्ती साहब ने स्ट्रीम करी उसके बाद, अच्छा फोन किया था आपको? अच्छा क्या बोला कि मॉडर्निस्ट है वो? अरे अरे अच्छा हाँ हाँ, ठीक है सुना, आप सुना, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे, सुन के आ गए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा तो आपने ठीक। उसको बोला कि भाई रुक जा, थम जा, मुफ्ती साहब से ना पंगा ले, जो है वो पुट्ठा कर देंगे। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, पुट्ठा, हाँ हाँ वही वही वही, उल्टा मतलब, जी 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 जी, नहीं अच्छा उल्टा नहीं, कोडा, पुट्ठा, अच्छा ठीक है, समझ गया, हाँ ओके कोई बात नहीं। और चले फिर तो बहुत आपने दवाई ली थी कि नहीं जब आप गए थे हॉस्पिटल वहां पे? तो अच्छा, ले ली थी दवाई? अच्छा तो ठीक है। तबीयत में कोई फाका? कह रहे हैं जब हॉस्पिटल से बाहर निकला तो पीछे देखा तो जानवरों का हॉस्पिटल था। खैर चले, अल्लाह ताला शिफा कोई दे। फाका हुआ कि नहीं आपको? एक बार और जाना है, एक बार और जाना है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार और चले जाना है, क्राउड फंडिंग करा दे। ये अच्छा, ठीक है। कितना? चले। ठीक है, ओके, बस हो गया, थैंक यू। चले वाह। ठीक है फिर। ये कहाँ से लाए थे भाई ये इनोवेशन? ये नया टेक्निक मुझे पता ही नहीं था यार। ये तौहीद भाई माशाल्लाह हलाल रोस्टर के नाम से मशहूर थे पहले। ओह, रोस्टिंग में बसारत भाई आज भी दूसरे नंबर पे हैं, ये मैं आपको बता दूं। हाँ लेकिन बसारत भाई आपकी तारीफ मैं करूंगा उस वाले वीडियो में जो आपने वो डाला है ना, बादशाह वाला ट्यूशन लेने आ रहा, व्हाट दैट वाज और एपिक आएंगे, यार, और आएंगे अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले तो आसिफ भाई आगे बढ़े क्या? या और चाहिए? चला गया।